أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ آج 31 مئی 2019 ماہ رمضان کا سامعین کرام آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے۔ اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے ماہ رمضان کے حوالہ سے بتایا تھا کہ یہ مہینہ رحمتوں اور بخشش کا مہینہ ہے۔ آج میں اپنے مسلمان بھائیوں کے آگے دین اسلام کے ایک اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اور یہ آیت جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو مخاطب کر کے کہ اعلیٰ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہوں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ کامل نیک تو وہ ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اس کی یعنی اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوالیوں نیز گردنوں کے آزاد کرانے کے لیے مال دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں، اور تنگی اور تکالیف میں صبر کرنے والے ہیں، اور مار کا حق و باطل میں صبر کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے نکلے، اور یہی لوگ اعلیٰ متقی ہیں۔ خاکسار نے اس وقت جس آیت کریمہ کی سامعین کرام تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی یعنی نیک عمل یا عمل صالحہ کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ پھیرنے کی بجائے اصل اور اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں، کتب سماوی اور تمام نبیوں پر بھی ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یعنی دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اقربا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ نمبر 4، اپنے عہدوں کو پورا کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 5، تکالیف، دکھوں اور جنگ کے دوران صبر کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ہی آیات 156، 157 اور 158 میں فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ضرور کسی قدر خوف اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعہ سے تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقین اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقین اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، جن امور کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہی افعال نیک ہیں،
اور جو لوگ ان امور کو سر انجام دیتے ہیں وہ سچ کو اختیار کرنے والے اور متقی ہیں۔ یہاں پر میں نیک عمل کے متعلق تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ سامعین کو واضح رہے کہ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دن یا اگلے دن خاکسار کو یہ الہام ہوا تھا کہ ورچو از گاڈ۔ آپ یاد رکھیں کہ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے ورچو کے لفظ کو بمعنی نیک کام یا نیک یا عمل صالح نہیں فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے ورچو کے لفظ کو بمعنی نیک کام یا عمل صالح نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں یا اعمال صالح کی جو غایت ہے، جو ان کا آبجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ وہ خدا ہے۔ اصل یونانی جو لفظ ہے وہ ایریٹے ہے۔ سقراط نے اپنے مشہور و معروف جو اس کا نظریہ علم ہے، اس میں اس ایریٹے کو اس نے اپنی زمانے میں اپنی گفتگو میں علم سے تشبیہ دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ورچو از نالج، یعنی ایریٹے از نالج۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایریٹے کے مفہوم کے متعلق مختلف تاریخ فلسفہ میں مختلف لوگوں کے اپنے یہ اس یونانی لفظ کے تراجم کیے گئے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا لفظ کا نیکی لفظ کا اس کا مطلب نہیں ہے، ورچو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کا معنی ایفیشنسی ہے، صلاحیت ہے، اور بعض لوگ اس کا معنی فضیلت کرتے ہیں۔ لیکن اکثریت جو ہے فلاسفروں کی یا مبصروں کی فلاسفی کے متعلق جو ہیں وہ اسی پر ان کا اتفاق ہے کہ اس کا مطلب ایریٹے کے جو یونانی لفظ ہے اس کا بالمقابل انگریزی کا ٹھیک جو ترجمہ ہے وہ ورچو ہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورچو جو ہے، یہ نیکی، اس کو ہم خیر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے واللہ خیر وابقا، اور اللہ خیر اور باقی ہے۔ یہی خیر جو ہے، یہی ایریٹے ہے، اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر الہاماً فرمایا ورچو از گاڈ۔ میرے اکثر جو مخالف ہیں بڑی لمبی لمبی فرشتے شائع کرتے رہتے ہیں نیک کاموں کی، کہ جمبا صاحب یہ کہتا ہے کہ یہ نیکی خدا ہے، یہ نیک افعال خدا ہیں، توبہ استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پھر اس خطبہ جمعہ میں بتاتا ہوں ان لوگوں کو، اپنے مخالفوں کو، تم بڑے بے علم لوگوں کو، کم از کم اختلاف کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ورچوئس گاڈ کا کم از کم پہلا چیپٹر تو پڑھ لیں۔ پھر بندہ جو یہ تھیسس لکھتا ہے وہ نیکی کا لفظ، ورچو کا لفظ کس معنی میں استعمال کر رہا ہے اپنے تھیسس میں، تو پھر اس معنی پہ پھر میرے ساتھ اختلاف کرو۔ اگر میں واقعی کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک نیک کاموں کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا ہے، تو پھر تو آپ کا بنتا ہے بھی آپ حق بجانب ہوں گے، پھر بھی نیک کاموں کے فرشتے بھی شائع کریں اور ان کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک میرے متعلق پھر الزام بل گاتے پھریں۔ لیکن جب اس عاجز نے کہا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ نیکی کو، ورچوئز کو، نیک عمل کے مفہوم میں استعمال ہی نہیں فرمایا۔ اس الہامن جو نظریہ ہے میرا ورچوئس گاڈ، تو یہ تو نیک کام جو ہیں، اعمال صالحہ جو ہیں، ان کی جو غایت ہے، ان کا مدعا جو ہے، جو مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ورچو استعمال فرمایا ہے، اور وہ بھی ایک رنگ میں نیکی ہی ہے، کیونکہ نیک کاموں کی مناسبت سے اسے بھی ہم نیکی ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی تفصیل میرے تھیسس میں ہے، تو امید ہے کہ میرے مخالفین جو ہیں یہ نیک کاموں کی فرشتیں شائع کرنے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ان کو عقل دے۔ میں تو ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں اصل نیکی یا اعمال صالحہ کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، یہ دراصل ہمارے دین اور ہمارے ایمان کے ارکان ہیں۔ اس سلسلہ میں خاکسار مشکات جلد اول کی شروع کی 2 احادیث کا ذکر کرنا یہاں پر مناسب سمجھتا ہے۔ یہ دونوں احادیث متفق علیہ ہیں۔ یہ دونوں احادیث اس طرح ہیں، میں احادیث کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، تو جلد 1 ہے مشکات کی، اور
شروع کی پہلی 2 احادیث ہیں یہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، بال نہایت سیاہ، اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام ہے کہ تو اس امر کا اعتراف کرے اور شہادت دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور پھر تو نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تجھ کو ذات راہ میسر ہو۔ اس شخص نے سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی پر ایمان رکھ۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، احسان کے متعلق کچھ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح، یعنی یہ سمجھ کر کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے حضور میں حاضر ہے، اور ایسا نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب نہ ہو تو اتنا ضروری ہے کہ گویا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، قیامت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے متعلق میرا علم تو تم سے زیادہ نہیں۔ پھر دریافت کیا، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک یا آقا کو جنے گی، یعنی کثرت سے بچے پیدا ہو گئے جو اپنے ماؤں کے مالک و آقا بنیں گے۔ اور دوسری نشانی یہ کہ برہنہ پا جسم، مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والے لوگوں کو تو عالی شان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھے گا۔ آج کل ہم دیکھیں وہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، یہ جو عرب تھے سارے پہلے، ان کی کیا حال تھی، یہ بھیڑیں بکریاں چرانے والے، مال ڈنگر چرانے والے یہ لوگ ہیں۔ آج کل دیکھیں وہاں پر مقابلے چل رہے ہیں عمارتوں کی، بلڈنگوں کی طوالت کے لحاظ سے، اونچائیوں کے لحاظ سے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفاظ جو ہیں کس طرح سچے ثابت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عمر تم اس سائل کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ صحیح مسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث منقول ہے، اس میں چند الفاظ کا اختلاف ہے، یعنی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تو برہنہ جسم، بحروں اور گنگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ 5 باتوں کا علم صرف خدا ہی کو ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ، یعنی قیامت کا حال خدا ہی کو معلوم ہے کہ کب ہوگی، اور یہ بھی خدا ہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔ بخاری و مسلم۔
دوسری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس امر کی گواہی دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری و مسلم۔ سامعین کرام، ان دونوں احادیث سے قطعی طور پر ثبوت ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ مثال کے طور پر، پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا رسولوں پر ایمان لانا، پانچواں آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹا تقدیر کے خیر و شر یعنی قضاء و قدر پر ایمان لانا۔ اسی طرح ان احادیث سے یہ بھی پتہ ملتا ہے کہ ہمارے دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ یہ 5 ارکان اس طرح ہیں کہ نمبر 1، کلمہ طیبہ، نمبر 2، نماز، نمبر 3، زکوٰۃ، نمبر 4، رمضان کے روزے، اور نمبر 5، بیت اللہ کا حج۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ احادیث سے صحیحہ سے قطعی طور پر ثبوت ملتا ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار اور نماز کے بعد ہمارے دین اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ اہم ترین تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت و برکت اور پھلنے پھولنے کے ہیں۔ عربی زبان میں پاک ہونے اور بڑھنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تحت اپنے مال میں سے راہ خدا میں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ صدقات کے معنی میں ابتدائے اسلام میں ہی رائج ہو گیا تھا، لیکن 8 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور 9 محرم ہجری میں زکوٰۃ کے تمام قوانین و احکام مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے۔ ہر عاقل اور بالغ انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جس انسان پر زکوٰۃ فرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے احکام کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال بڑھتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ڈر سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ ان کے مال میں کمی آ جائے گی، ایسے لوگوں سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بلکہ اخروی سزا کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے اموال پر آفتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ سامعین کو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو رزق میں فراخی عطا فرما کر اور انہیں ان کی ضرورتوں سے زیادہ عنایت فرما کر ان کی آزمائش کرتا ہے، اور بعض کو رزق میں تنگی دے کر آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ رعد کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفارحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرات الا متاع۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اس آیت کی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور اسی طرح تنگ بھی کرتا ہے، اور لوگ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے بالمقابل ایک وقتی سامان ہے۔
اسی طرح اے میرے بھائیوں، شیطان بنی نوع انسان کو محتاجی سے ڈراتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے سلسلے میں جتنے بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب شیطانی خیالات اور شیطانی تحریکیں ہوتی ہیں۔ شیطان انسان کو غربت اور تنگی سے ڈراتا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہ صرف کہ بڑھتا ہے بلکہ وہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ مخیر حضرات جانتے ہوں گے کہ ان کا تجربہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمودہ کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خرچ کر دے تب بھی وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے بعض اوقات اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ سامعین کرام، شیطان کے برخلاف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک کے بدلے 700 گنا بڑھا کر واپس کرنے کا سچا وعدہ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیات 262 اور 263 میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے دانہ کی طرح ہے جو 7 بالی اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اموال
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میری راہ میں اعلانیہ بھی اور پوشیدہ دونوں طرح خرچ کرو۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم علانیہ صدقات کرو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ تمہاری کئی برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی راہ میں علانیہ خرچ کرنے کے فوائد اس طرح ہیں۔ جو صدقات فرض ہوتے ہیں انہیں علانیہ دینا افضل ہوتا ہے، اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں انہیں خفیہ طور پر دینا انسانی نفس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہی اصول تمام عبادات کے لیے ہے کہ فرض کی ادائیگی علانیہ سر انجام دینا افضل ہے۔ اس سے دوسرے انسانوں اور رشتہ داروں کو بھی نیک کاموں کی ترغیب ہوتی ہے، جبکہ نوافل کی خفیہ ادائیگی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سامعین کرام پوشیدہ خرچ کرنے کے فوائد اس طرح ہیں۔ چھپا کر نیکی کرنے سے انسان کے نفس اور اخلاق کی نہ صرف بتدریج اصلاح ہوتی رہتی ہے بلکہ اس کی نیک صفات میں بھی رفتہ رفتہ نشو و نما پاتی چلی جاتی ہیں، اور انسانی نفس میں یہ تغیر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول بنا دیتا ہے، اور پھر اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق سامعین کرام سابقہ امتوں میں بھی زکوٰۃ رائج تھی۔ زکوٰۃ کے احکام توریت اور انجیل میں بھی موجود ہیں، لیکن ان میں مدت مقرر نہیں تھی۔ مثلا قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے سلسلے میں اکثر مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے۔ میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرطے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہاری برائیاں تم میں سے دور کر دوں گا، اور ضرور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ لیکن سامعین کرام، برخلاف سابقہ امتوں کے، اسلام میں زکوٰۃ کے لیے نہ صرف 1 سال کی مدت مقرر ہے بلکہ اس کا نصاب بھی مقرر فرمایا گیا ہے۔ شریعت میں زکوٰۃ سے مراد مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق انسان کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنانا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جب انسان کا دل اپنے
اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی محبت میں کھو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ کو کمزور کرنے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اقام الصلاۃ فرما کر مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کا حکم صادر فرما دیا۔ لیکن جب انسان کے دل میں کھانے پینے کی رغبت پیدا ہوئی تو اس سے بے رغبت کرنے، غرباء و مساکین کی بھوک اور افلاس کا احساس دلانے اور تقوی پیدا کرنے اور اپنے قرب کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرما دیا۔ جب انسان کے اندر وطن کی محبت حد اعتدال سے زیادہ پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وطن سے مسافر کر کے حج بیت اللہ کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بندہ محبت اور قرب الہی پائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسان کو جسمانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بعین ہی انسان روحانی اور اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ ان روحانی بیماریوں میں نمایاں بیماریاں مال کی محبت اور مال کی کثرت کی خواہش ہے، اور پھر اسی خواہش سے انسان کے اندر تکبر، عجب، گھمنڈ، خود بینی، حرص، بخل اور خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسی خطرناک اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں کہ اگر بندہ ان کا بر وقت علاج نہ کرے تو پھر یہ بیماریاں اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ مال اور اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ میں نے گزشتہ بھی کسی خطبہ میں یہ کہا تھا، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، ٹھیک ہے اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے اپنے کلام میں، اور واقعی یہ فتنہ بھی ہیں، زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، فتنہ ہیں، آزمائشیں ہیں انسانوں کی۔ لیکن اگر سمجھدار کوئی انسان ہے، نیکی کے رستے پر چلنے والا ہے، اگر وہ کوئی جاب کرتا ہے دیانتداری کے ساتھ، یا تجارت کرتا ہے دیانتداری کے ساتھ، یا کھیتی باڑی کرتا ہے دیانتداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت مال دے دیتا ہے اپنی برکت سے، تو وہ بہت زیادہ مال کو بھی اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے، مسافروں پر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کا باعث بن سکتا ہے مال کے ذریعے۔ تو یہ اپنی اپنی فہم کی بات ہے، عقل کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی دنیا میں ہے جو مال کی حرص میں بڑھتے جاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور اس میں ان کو پھر رکتے ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ سورۃ تکاثر اسی حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے آنسوں پر نازل فرمائی تھی کہ حتیٰ کہ وہ قبروں میں جا پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن میں نے ابھی کہا ہے کہ جو سمجھداری ہے، متقی انسان جو ہوتے ہیں وہ مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کو پانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اولاد جو ہے، یہ بھی بظاہر اللہ فرماتا ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے انسانوں کی، لیکن اگر کوئی سمجھدار انسان ہے، متقی انسان ہے، اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے اندر اپنا عمل پیش کر کے بچوں کو بھی سکھاتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، سیدھا سچا مسلمان بننا ہے، سچا مومن بننا ہے، قرآن کریم کی تمام جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، جن باتوں سے اللہ نے منع کر دیا وہ ان کے قریب نہیں جانا، اور جن کے متعلق فرمایا کہ یہ کام کرو وہ کرنے ہیں۔ تو جب وہ اس قسم کی اولاد کی کوئی متقی انسان تربیت کر دیتا ہے تو وہ، میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس انسان کے لیے زندگی میں بھی اور اس کی زندگی کے بعد بھی اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، یعنی اس کے لیے ان کا نیکیاں جو ہیں، وہ بچے جو ہیں نیک، تو اس کی وفات کے بعد بھی وہ نیکیاں اکٹھی کر کے اس کی طرف جاتی رہیں گی، اس قسم کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک جو اللہ نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم،
تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہی ہیں، لیکن میں نے جو بات کہی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو بڑے تقوی پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت، جن کا مدعا اور مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ اپنی مال اور اپنی اولادوں کو بھی اس دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی جنت حاصل کرنے کا موجب بنا دیتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی توفیق دے۔ اسی طرح سامعین کرام، اسی سورت کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو نفس کے بخل سے بچائے جائیں تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ بالکل، جس انسان کو اللہ تعالیٰ اس بخل سے بچا لیتا ہے اپنے فضل سے، تو میں سمجھتا ہوں بڑا وہ کامیاب انسان ہے اس دنیا میں۔ لیکن اکثریت جو ہوتی ہے اکثر اسے بخل، کنجوسی اس میں پڑ جاتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی وہ جوڑتے رہتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اولادوں کی اولادیں کے لیے، یہی کام کرتے کرتے اخیر قبروں میں جا پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں پر رحم فرمائے اور ان کو بھی عقل اور فہم دے، اور وہ بھی زندگی میں اس بخل سے، کنجوسی سے بچیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال دے، جو کمائی کریں، تجارت سے ہو، کھیتی باڑی سے ہو، نوکری سے ہو، اس کا ایک حصہ تو اپنے آپ پر خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اور اس کا بہت سا حصہ ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، تو بیماروں کے لیے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ اگر ایسا کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس کو ملے گی۔ سامعین اکرام، ان اخلاقی اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف ہمارے دین میں ایک مالی عبادت ہے، بلکہ اسلام کے مالیاتی نظام کی بھی ایک بنیادی کڑی بھی ہے۔ جیسا کہ خاکسار پہلے بیان کر چکا ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے زکوٰۃ کلمہ اور نماز کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس اہم ترین فریضے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ 32 دفعہ حکم فرمایا ہے۔ اب سوال ہے کہ زکوٰۃ کن اموال پر فرض ہے؟ سامعین کرام، زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر فرض ہے۔ میں اب نمبر بار وہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، سائمہ جانوروں پر۔ سائمہ کے معنی وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہیں، گھر میں نہیں کھاتے۔ نمبر 2، سونے چاندی پر۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ ان کی زکوٰۃ 2.5% ہے۔ نمبر 3، ہر قسم کے تجارتی مال پر۔ نمبر 4، کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ نمبر 5، سکے، روپیہ، کرنسی نوٹ وغیرہ، ان کی زکوٰۃ بھی 2.5% ہے۔ ان 5 اقسام کے اپنے اپنے نصاب ہیں۔ اب سوال ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں؟ تو اس حوالہ سے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفي الرقاب
والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتا ہے یہ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان کے لیے جو صدقات کے انتظام پر مامور ہوں اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ صدقات گردنوں کو آزاد کروانے اور قرضہ داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ بہت جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے سامعین کرام جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے ایک عام ہے، خواہ وہ جسمانی نقص کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر مدد کے محتاج ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے محتاج ہوں، اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی طور پر حوادث کا شکار ہو گئے ہوں۔ اسی طرح مساکین یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پاتے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ہی ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اسی طرح محصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صدقات وغیرہ وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے یا ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے کے کام میں مصروف ہوں۔ ایسے لوگ خواہ خود فقیر و مسکین نہ بھی ہوں تب بھی ان کی تنخواہیں صدقات کی مد میں سے ادا کی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر وہ غریب اور محتاج یا قرض دار یا مسافر ہوں تو زکوٰۃ لینا ان کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب یعنی تالیف قلب والے لوگ۔ اب تالیف قلب والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں تفسیر ابن کثیر سے ایک حوالہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جن کے دل پرچائے جاتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بعضوں کو تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو غنیمت حنین کا مال دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت کفر کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا۔ اس کا اپنا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داد و دہش نے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت پیدا کر دی، حالانکہ پہلے سب سے بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ہی تھا۔ نمبر 2، بعضوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا اسلام مضبوط ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر لگ جائے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین والے دن مکہ کے آزاد کردہ لوگوں کے سرداروں کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک کو دیتا ہوں اور دوسرے کو جو اس سے زیادہ میرا محبوب ہے نہیں دیتا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اوندے منہ جہنم میں گر پڑے۔ نمبر 3، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے کچا سونا مٹی سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 شخصوں میں ہی تقسیم فرمایا، اقرع بن حابس، عنیہ بن بدر، علقمہ بن علاسہ اور زید خیر، اور فرمایا میں ان کی دلجوئی کے لیے انہیں دے رہا ہوں۔ نمبر 4،
بعض کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ اس جیسے اور لوگ بھی اسلام قبول کر لیں۔ بعض کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس والوں سے صدقہ پہنچائیں یا آس پاس کے دشمنوں کی نگہداشت رکھے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ دے۔ تو یہ میں چند باتیں تھیں جو تفسیر ابن کبیر میں لکھی گئی تھیں، میں وہ پڑھ کر سنا دی آپ لوگوں کو۔ اسی طرح مسافر اور غلاموں کو آزاد کرانا، اور پھر تنگ دست مقروض، پھر تبلیغ و اشاعت اسلام۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بھی سخت وعید کی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، وہ ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن یقیناً ان کے طوق بنا کر انہیں پہنائے جائیں گے۔ اور آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، سورۃ توبہ کی آیات 34 اور 35 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان آیات کا ترجمہ یہاں پر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اہل کتاب کے اکثر دینی علماء اور راہبوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کے اموال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اسی سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کر رکھا تھا، بس اب اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا کیا ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں سامعین کو واضح رہے کہ انسان نے عقلی طور پر یا خواہش اقتدار کی خاطر کائنات اور خالق کائنات، اپنی ذاتی زندگی اور دیگر بنی نوع انسان کی زندگیوں کے لیے جو نظریات قائم کیے ہیں، اور پھر ان نظریات کے بل بوتے پر جو رویے اپنائے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ داری کا حامی ہے اور تو کوئی اشتراکیت کا حامی ہے، یہ نظریات نہ صرف غلط بلکہ نتائج کے لحاظ سے بھی تباہ کن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور پھر اسے زمین پر بھیجتے وقت اس سے جو معاہدہ کیا تھا، یہ معاہدہ الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ کہلاتا ہے۔ شروع کی سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس معاہدہ کا، ڈیوائن کوویننٹ کا ذکر فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب ان سے جنت میں غلطی ہوئی تو اللہ نے کہا کہ آپ زمین پر اب جائیں، تو پھر میری آپ کے پاس ہدایات آتی رہیں گی، جو لوگ ان ہدایات کو فالو کریں گے ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو میری ہدایات کا انکار کریں گے
بلکہ میری ہدایت جو لانے والے لوگ ہوں گے، میرے مرسل، میرے نبی، ان کا مقابلہ کریں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب جہنم کا ہوگا۔ تو شروع میں ہی قرآن کریم کے سورۃ بقرہ کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوائن کوویننٹ کا ذکر فرما دیا۔ ہم اسی ڈیوائن کوویننٹ کے ساتھ اس زمین پر انسان آیا، اور پھر انسان جو آگے پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی ڈیوائن کوویننٹ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ جو سرمایہ داری کے نظام ہیں یا ان کے اشتراکیت کی، یہ بے فائدہ باتیں ہیں، یہ ساری عقل کی باتیں ہیں، اور ان میں کوئی دانش مندی نہیں کہ ان باتوں کے پیچھے چل پڑے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اس الہی معاہدہ کا اپنے قرآن کریم میں کافی جگہ پر ذکر فرمایا ہوا، میں نے تو بھی صرف سورۃ بقرہ کی بات کی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس الہی معاہدے کا، ڈیوائن کوویننٹ کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے دوسرے حصے کے دوسرے باب کا آخری عنوان اسی الہی معاہدہ ڈیوائن کوویننٹ پر مشتمل ہے۔ اگر اس الہی معاہدے کے متعلق کوئی سامعین میں سے جاننا چاہے زیادہ تو وہ اس کی تفصیل خاکسار کی کتاب سے پڑھ لے۔ اسی الہی معاہدہ کی روشنی میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین وضع فرمائے ہیں وہی حق اور وہی سچ ہیں۔ انہی قوانین میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، اور شریعت محمدیہ کے وضع کردہ نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کے اب میں چند یہاں پر فوائد بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا فائدہ سامعین کرام، اسلامی اصولوں کے مطابق باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے پوری فیملی محفوظ ہو جاتی ہے، اور سب گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مزید بڑھتا ہے۔ تیسرا فائدہ، زکوٰۃ انسان کے تمام گناہوں کا بہترین کفارہ ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مالی آسودگی ہوتی ہے بلکہ انسان کو روحانی طور پر بھی سکون حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ، زکوٰۃ چونکہ دین اسلام کا ایک لازمی رکن ہے، لہذا اس فرض کی ادائیگی سے انشاءاللہ تعالیٰ اخروی عذاب سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ پانچواں فائدہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے دین کے ایک اہم فرض کی ادائیگی کے علاوہ یہ رضائے الہی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ، روحانی فوائد کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرتی برائیوں کے کلا کما کرنے کے علاوہ یہ مومنوں کے نفسیاتی سکون کا باعث بھی بنتی ہے۔ کنز العمال کی ایک حدیث کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ محمدی مریم حق معدل اور محمدی خلفائے علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام لوازمات دعا کے حوالہ سے اپنے ملفوظات نیو ایڈیشن جلد 5 صفحہ 400 سے 401 پر فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو صاف طور پر لکھا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی جب دعا کرتے کرتے انسان کا دل پگھل جائے اور استانہ الحوید پر ایسے خلوص اور صدق سے گر جاوے کہ بس اسی میں محو ہو جاوے اور سب خیالات کو مٹا کر اسی سے فیض اور استعانت طلب کرے، اور ایسی یکسوئی حاصل ہو جاوے کہ ایک قسم کی رکت اور گداز پیدا ہو جائے، تب فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتیں۔ جیسے لکھا ہے، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا سے دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ اسی لیے اس کے بعد ہی خدا فرماتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، یہاں لغو سے مراد دنیا ہے، یعنی جب انسان کو نمازوں میں خشوع اور خضوع حاصل ہونے لگتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پھر کاشتکاری، تجارت، نوکری وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ دنیا کے ایسے کاموں سے جو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں
اور جو خدا سے غافل کر دیتے ہیں اعراض کرنے لگ جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی گریہ وزاری اور تضرع اور ابتحال اور خدا کے حضور عاجزی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص دین کی محبت کو دنیا کی محبت، حرص، لالچ اور عیش و عشرت سب پر مقدم کر لیتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ایک نیک فعل دوسرے نیک فعل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ایک بد فعل دوسرے بد فعل کی ترغیب دیتا ہے۔ جب وہ لوگ اپنی نمازوں خشوع خضوع کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباً وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں اور اس گندی دنیا سے نجات پا جاتے ہیں، اور اس دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو کر خدا کی محبت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم للزکوٰۃ فاعلون، یعنی وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ ایک نتیجہ ہے ان اللغو مورزون کا، کیونکہ جب دنیا سے محبت ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، اور خواہ قارون کے خزانے بھی ایسے لوگوں کے پاس ہوں وہ پرواہ نہیں کریں گے اور خدا کی راہ میں دینے سے نہیں جھجکیں گے۔ ہزاروں آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہاں تک کہ ان کی قوم کے بہت سے غریب اور مفلس آدمی تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ خدا تعالی کی طرف سے ہر ایک چیز پر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، یہاں تک کہ زیور پر بھی، ہاں جواہرات وغیرہ چیزوں پر نہیں۔ اور جو امیر، نواب اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ شرعی احکام کے موجب اپنے خزانوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں، لیکن وہ نہیں دیتے، اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللغو معرضون کی حالت تو ان میں تب پیدا ہوگی جب وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، گویا زکوٰۃ کا دینا لغو سے اعراض کرنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ آخر میں سامعین کرام، خاکسار کی سب احمدی اور مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی میں آپ سب کبھی کوتاہی نہ کریں۔ آپ سب کو چاہیے کہ شریعت محمدیہ کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق اس کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمتوں بخششوں کے علاوہ کوشش کریں کہ اس کی جنت کے وارثوں میں آپ کو جگہ نصیب ہو جائے۔ آمین۔ خاکسار کی یہ بھی دعا ہے کہ اے میرے مہربان اور بزرگ و برتر رب، تو اس رمضان کو ہم سب کی بخشش کا موجب بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آج نام نہاد مسلمانوں اور کچھ نااہل لیڈروں اور بادشاہوں کی سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ایک عذاب میں مبتلا ہے۔ اے مہربان خدا، تو جانتا ہے کہ امت محمدیہ کو اس ذلت اور رسوائی اور ان مصائب اور مشکلات سے نکالنا کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی لیڈر یا کسی بادشاہ کا کام نہیں ہے، بلکہ تو نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو ایک روحانی وجود یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وعدہ دے رکھا ہے، جس کی دعا کے ساتھ نہ صرف دجال کی ہلاکت ممکن ہوگی بلکہ قبرستانی اسیروں اور امت محمدیہ کی رستگاری اور عزت و توقیر بھی اسی کی دعا کے ساتھ وابستہ ہے، جیسا کہ تو نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو وعدہ بخشا ہوا ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 684، زیر درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ اللہ فرماتا ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو مخاطب فرما کر، خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو، عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ میں اپنے مخالفین جو ہیں قبرستانی احمدی بھائی یا قبرستانی نام نہاد خلیفے مولوی سارے جو ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ یہ کون ہے محمدی مریم کو جس کی خبر دی تھی اللہ نے؟ اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے، آپ لوگ اس کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے ہو کہ ہم نہیں اس کو آنے دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تمہارے مذہب کا خلاصہ ہے۔ آج وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم سامعین کرام، اور آج محمدی مریم حضرت مرزا امام مہدی و مسیح موسم کا وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں
جماعت احمدیہ اور امت محمدیہ میں موجود ہے اور قبرستانی اسیروں اور امت کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن امت اپنی بد عملیوں اور تقوی کی قلت کی وجہ سے اپنے موعود نجات دہندہ کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ اے مہربان اور زبردست طاقتوں والے خدا، تو قبرستانی اسیروں اور امت محمدیہ کو وہ نور بصیرت عطا فرما جس سے وہ اپنے موعود نجات دہندہ کو پہچان سکیں، جس کے نتیجہ میں نہ صرف قبرستانی اسیر اور امت محمدیہ ذلت اور رسوائی سے باہر آ کر اقوام عالم میں ایک معزز مقام پا سکیں، بلکہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا جو وعدہ ہے موعود هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ بھی پورا ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح حکم عدل اور محمدی خلفائے علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا یہ الہام بھی بڑی شان کے ساتھ پورا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، باخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا اور تیری برکتیں پھیلاؤں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تذکرہ صفحہ 238 پہ یہ الفاظ ہیں۔ آخر میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے ایک دو شعروں پر اپنا یہ خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اپنی ایک نظم جو ہے مرد حق کی دعا، اس کے آخر پر ان کا مقطع اس طرح ہے: عصر بیمار کا ہے مرض لا دعا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح و زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اسی نظم کا ایک شاعر اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں: دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لہم انا قیدی متیں۔ میں بھی اپنے مخالفین کو کہتا ہوں کہ اس شعر جو مرزا طاہر صاحب کی نظم کا یہ شعر ہے، اس پر نظر رکھا کرو، بہت بڑھ بڑھ کے دعوے نہ کرتے پھراؤ، یہ سب باتیں تمہارے لیے شرمندگی کا بوجھ بننے والی ہیں۔ مرزا طاہر کہتا ہے، دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متیں، سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی جو اللہ کے وعدے ہیں بالکل سچے اور پکے وعدے ہیں، اور پورے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنا فکر کریں۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.